بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد پر میں تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹ کر ہماری طرف متوجہ ہوا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائی۔ حضرات گرامی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ دین کے بنیادی فرائض ہیں، جن میں سے پہلی نماز، پھر روزہ، پھر حج اور زکوٰۃ۔ رب العزت نے روزے کی غرض و غایت اور نماز کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اسلام کے ماننے والوں کا ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی کمیونٹی پروردگار مرتب کرنا چاہتا ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں۔ اس کے لیے نماز فرض فرمائی جو دین کا بنیادی رکن ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ نماز اس لیے ہے کہ تم نیک بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی غرض و غایت پروردگار نے فرمایا کہ یہی ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز بھی گناہوں کا کفارہ ہے، روزہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ رمضان المبارک کی جلوہ گری کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ عہد کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے۔ رب العزت کی منشا کیا ہے؟ جو رب العزت کی منشا ہے ہماری بھی وہی منشا ہونی چاہیے۔ لہذا رمضان المبارک میں ہر مومن پر، مسلمان پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ دن کا روزہ، رات کی نماز تراویح جو کہ سنت قرار دی گئی ہے۔ روزے کی غرض و غایت متقی پرہیزگار بننا ہے اور اپنے نفس امارہ کو سزا دینی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ خواہشات کے آگے ایک ڈھال بن جاتا ہے، اور جب خواہشات کے آگے ڈھال بن جاتی ہے تو پھر یقیناً انسان کا قدم تقوی اور پرہیزگاری کی طرف اٹھتا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کو دن کو روزہ رکھ کے روزے کے آداب کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ روزے کے دوران کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی گفتگو نہ کی جائے جس سے روزے کی برکات میں کمی واقع ہو۔ روزے کی برکتوں سے کما حقہ نورانیت اور فیض، رحمتیں، سعادتیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور رات کی تراویح، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کی راتوں کو نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔
تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ آیا ہے، تو پھر ہمارا قدم نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے، نہ کہ خواہشات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ پھر ہم اگر رمضان المبارک کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ کے منافی جتنی سرگرمیاں ہیں ان سے اجتناب کریں تو یقیناً ہمیں روزے کی برکات حاصل ہوں گی۔ اور نماز تراویح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ادا کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا ہماری قوم کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں اور نوجوان، بوڑھے، بچے، جوان، سب رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے نماز تراویح بھی ادا کریں، روزہ بھی رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو عادت بنائیں۔ جو شخص روزانہ کا ایک پارہ پڑھ سکتا ہے وہ ایک مہینے میں قرآن پاک کو ختم کرے۔ جو صبح و شام 2 پارے پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن پاک کی زیارت بھی کرے، اپنی آنکھوں کو، دل، دماغ کو قرآن پاک کے نور سے منور کرے، تو پھر صبح و شام ایک پارہ پڑھ لیا جائے تو 15 دن میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے گا اور پورے رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ توبہ، استغفار، کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا جائے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تسبیح، تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم جو فرشتوں کا وظیفہ ہے، استغفار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنا آسانی سے پڑھ سکے اس کو اپنا معمول پورا رمضان کے لیے بنا لے۔ ویسے تو یہ معمول پوری زندگی کے لیے ہونے چاہیے، لیکن اس رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رمضان میں ان چیزوں کی پابندی کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ برکات اور نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوں۔ اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو واجب کرتی ہیں، تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو واجب کرنے والی چیزوں سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک کو بہانہ بنا کے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لیں تو یقیناً یہ کرم نوازیاں اور اس کی برکات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، حتیٰ کہ قبر و حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو واجب کرتی ہیں وہ ہیں نافرمانیاں، زبان کی بے احتیاطی، زبان استعمال کی جائے تو ایسی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے واجب ہو جائے، ایسا کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب ہمارے لیے واجب ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ زبان اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک سے تر رہنی چاہیے۔ نگاہ کو پاک رکھنا، خیالات کو پاک رکھنا، اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگانا، یہ ہمارا فرض ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرتی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور ہم
اس کی برکات میں سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں، اس مہینے کی برکات کو کھو دیں یا اس مہینے کی برکات کو ضائع کر دیں، اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ کیونکہ جب آدمی سفر کرتا ہے تو پھر منزل پر پہنچنے کے لیے اپنی جیب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ رستے میں جیب نہ کٹ جائے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اگر دنیاوی سفر میں جیب کٹ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، تو اگر شیطان ہمارے عملوں کی جیب کاٹ لے تو ہمیں پتہ بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو، اور ہم سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سفر جاری رکھنا چاہیے۔ تو اس میں دوران سفر آپ جانتے ہیں جب خطرات ہوتے ہیں، حادثات کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور چوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح انسان کا سب سے بڑا چور شیطان ہے، جو کبھی زبان سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی پاؤں سے وہ ایسے گناہ کراتا ہے کہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بجائے اس کے غضب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اسی لیے جو غیر مسلم ہیں وہ آج کل فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان تو قید ہو گیا، لیکن جو بازاروں میں شیطان پھیر رہے ہیں یہ کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بھی نہیں بننا چاہیے۔ لہٰذا ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ رمضان المبارک کی برکتوں کو کما حقہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی نافرمانی یا کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب واجب ہو جائے، بلکہ اپنی جھولی پھیلا کے اللہ تعالیٰ کے در کا سوالی بن کے، اس کی رحمتوں کا، بخششوں کا، برکتوں کا گداگر بن کے، سوالی بن کے ہمیں یہ مہینہ گزارنا ہوگا۔ تو یقیناً حقوق اللہ میں بھی سرخرو ہوں گے اور حقوق العباد میں بھی سرخرو ہوں گے، تو یقیناً اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ زبان کا استعمال، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ گالی گلوچ، غیبت یا بد کلامی، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بد کلامی ہے، جس کے ساتھ ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہو جاتا ہے۔ گالی گلوچ، بد کلامی، حرام لقمہ، جھوٹ، غیبت سے ہمیں اپنی زبان کو پاک رکھنا ہوگا، اور قرآن پاک کی تلاوت و زیارت سے ہم اپنے دل و دماغ کو منور کریں گے تو یقیناً رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہم سے ناراض ہو کے چلا جائے۔ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، بندگی تو ہے درد سر ولیکن بندگی درد جگر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بندگی میں قبول و منظور فرما لے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔